الحمد لله الذي من قال لا إكراه في الدين والصلاة والسلام على رسوله الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه استقاموا على دين القديم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کہ وراثت کے اندر جو ملنے والی جائیداد ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس نے کچھ پلاٹ لیے، اس نے کچھ جائیداد بنائی اس نیت کے ساتھ کہ جب میری اولاد جوان ہوگی تو میں اس کو سیل کر کے شادی کے اوپر خرچ کر لوں گا یا جو ہے وہ ان کی ملکیت میں دے دوں گا، ان کے نام کروا دوں گا۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس جائیداد کی، اس پلاٹوں کی مالک ہوگی تو آیا ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ کسی بھی جائیداد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تجارت کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خریدتے وقت تجارت کی نیت پائی گئی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، بصورت دیگر اس کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی معاملہ کچھ اس طرح ہی ہے کہ والد نے جب اس زمین کو خریدا تھا تو نیت یہ تھی کہ میں اسے بعد میں بیچ کر اپنی اولاد کے اوپر صرف کروں گا یا جو ہے وہ ان کی ملکیت کر دوں گا۔ تجارت کی نیت اس کی تھی ہی نہیں، لہذا ایسی صورت کے اندر اس کی جو زکوٰۃ ہے وراثت کے اندر جو اولاد کے حق میں وہ جائیداد آئی ان کے اوپر شرعی حوالے سے فرض نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد بچہ یا بچی کو وراثت کے اندر جو جائیداد ملی ہے اس پر قبضہ کرنے کے بعد اب بھی اگر وہ تجارت کی نیت کر لیں گے تو پھر بھی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کہ بعد کے اندر جو تجارت کی نیت کا کرنا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جب کسی چیز کو خریدا جائے یا اس کے اندر عقد کیا جا رہا ہو اس وقت جو تجارت کی نیت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ چیز نہیں پائی جا رہی اس لیے وہ اولاد بھی اگر بعد میں تجارت کی نیت کر لیتی ہے تو خالی نیت کرنے کے ساتھ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع دے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الآن انا ابین بهذه الصورة الجديدة في اللغة العربية من ملك شقة أي قطعة من الأرض في وراثة هل تجب الزكاة عليه أم لا، وصرح به العلماء لا تجب الزكاة عليها أي شقة أصلا لأنها عند الشراء لا تجد نية التجارة، وفي وجوب الزكاة لا بد أن يكون بنية التجارة كما صرح به العلماء كما قال العلامة علاء الدين حسكفي رحمه الله في الدر المختار ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة، وأصرح أيضا إن أراد نية التجارة فيه الآن بعد تمام الملك لا تجب الزكاة عليه أصلا لأنها تعتبر نية التجارة لعقد الشراء، ولا تكون نية التجارة بهذه كما صرح العلامة الشامي ولا تصح نية التجارة لأنها لا تصح إلا عند عقد التجارة، فلا تصح فيما ملكه بغير عقد كإرث ونحوه، وثبت بهذا لا يعتبر نية التجارة الآن، وقبل ذلك لا توجد نية التجارة ولهذا لا تجب الزكاة عليها أصلا۔ والله أعلم بالصواب، والسلام على من اتبع الهدى۔